بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیار دوستو، آج آپ کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے، ان کے سامنے جو کھانا پیش کیا گیا وہ اتنا حلال اور پاک رزق تھا کہ کھانا کھاتے ہی ان کا سینہ نور سے روشن ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ایک بڑے عالم آ رہے ہیں، ان کے لیے اچھا کھانا تیار کرنا ہے۔ چنانچہ بیٹیوں نے اچھا کھانا بنا کر ایک کی بجائے 3 آدمیوں کا کھانا کمرے میں رکھ دیا۔ رات کو تہجد کے لیے مصلی بھی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی رکھ دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور جب کھانا کھانے کا وقت ہوا تو کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح اٹھے تو نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں کمرے میں صفائی کرنے کے لیے جب داخل ہوئیں تو دیکھا کہ برتن میں جو 3 آدمیوں کا کھانا رکھا تھا وہ سارا ہی ختم ہو چکا تھا۔ مصلی جیسے رکھا تھا ویسے ہی پڑا تھا اور پانی جیسے بھرا تھا ویسے ہی موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں بڑی حیران ہوئی کہ ان کی تعریفیں تو بہت سنی تھی مگر یہ تو بڑے پرخور نکلے، تہجد بھی نہیں پڑی اور صبح بھی بے وضو ہی چلے گئے۔ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو بیٹی نے ساری بات کہہ سنائی۔ پیارے دوستو، سچے لوگ تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو صورتحال بتائی کہ میری بیٹی تو یہ پوچھ رہی ہے کہ ان کی تعریفیں تو بہت سنی تھی مگر یہ تو بڑے پرخور نکلے، تہجد بھی نہیں پڑی اور صبح بھی بے وضو ہی چلے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت جب آپ نے اپنے گھر کا پکا کھانا میرے سامنے پیش کیا تو میں نے پہلا لقمہ کھایا تو مجھے اپنے سینے میں نور نظر آیا۔ ہر لقمے پر میرے سینے کا نور بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا معلوم نہیں زندگی میں اتنا حلال اور پاک رزق مجھے پھر نصیب ہوگا یا نہیں، کیوں نہ اس کھانے کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیا جائے۔ میں نے اس لیے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر میں بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو میرے سینے میں نور اتنا تھا کہ میں قرآن پاک کی آیتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر غور و فکر کرتا رہا، حتیٰ کہ اس طرح صبح کا وقت ہو گیا۔ درمیان میں خیال آیا کہ تہجد پڑھ لوں، مگر میں نے کہا علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لہٰذا میں اسی علمی سوچ بچار میں مشغول رہا۔ صبح جب آپ آئے تو فجر پڑھنے چلا گیا، نہ میرا وضو ٹوٹا اور نہ ہی مجھے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے میں نے عشاء کے وضو سے جا کر صبح کی نماز پڑھ لی۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل کی زندگی میں پیش آیا جو کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اس واقعے کو سن کر۔ تو مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلے ایسے ہی ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔